اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ متعدد بار آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا. اور پھر ایک جگہ نہیں، مختلف صورتوں میں بیان کیا. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور کے زمانے میں موجود تھے. یہود جو ہیں حضور کے زمانے میں موجود تھے. تو اب یہودیوں کے سامنے جب میرے محبوب ان کے پیغمبر کا واقعہ الف سے لے کر یا تک بیان کریں تو اس سے بڑی صداقت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟
بھئی حضور پاک نے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اور جہاں میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی ہے جس میں زراعت بھی نہیں، نہ نہریں، نہ دریا، نہ پانی، خشک کالے پہاڑ. تو اب یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ حضور پاک نے کہیں سے پڑھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب میں دیکھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سکھایا ہوگا. یہ تو ساری باتیں ہو ہی نہیں سکتی. نہ کتاب ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ پڑھنے والے، نہ پڑھانے والے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا حالات تھے، ان کی والدہ نے کیسے آپ کو صندوق میں بند کیا، دریا میں ڈال دیا، پھر صندوق فرعون کے گھر پہنچا. یہ ساری تفصیل. تو یہ دراصل دلائل ہیں صداقت محمد مصطفیٰ کہ ہمارا نبی سچا ہے. کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں تو قصہ آدم سنا دیتے ہیں، کبھی زمین کی خبر دیتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دراصل جو ہیں یہ صداقت نبوت رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ. اور دوسرا اس میں حضور کے لیے بھی تسلی ہے کہ میرے محبوب یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، ائمہ فقہاء ہوں، ان کی ہر دور میں مخالفت ہوتی ہے. حق والوں کو لازماً ستایا جاتا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اور حالات پیدا ہو گئے کہ اس قوم کا ہر بچہ قتل کر دو. یعنی آپ کی پیدا ہونے تک جو ہے ہزاروں بچے بنو اسرائیل کے قتل ہو گئے. یہ نظام خداوندی ہے. ہر دور میں اللہ اپنے لوگوں کو آزماتے ہیں. ایسے تو دوستی نہیں بنتی نا. آپ ایک برتن لیتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. آپ جا کے سونا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ذرا اس پہ مہر لگاؤ، گارنٹی دو کہ واقعی یہ 24 کیرٹ ہے. آپ قیمتی زیور لیتے ہیں، سونار کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا جناب اس کو تیزاب میں ڈالیں، دیکھیں کہ واقعی کھرا سونا ہے، پیتل تو نہیں اوپر رنگ چڑھا ہوا ہو. آپ نے ایک اچھا پتھر لینا ہو تو جوہری کے پاس جاتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ کون سا ہیرا ہے، یہ کون سا نیلم ہے، یہ کون سا زمرد ہے، یہ کون سا یاقوت ہے. تو اگر تم پتھروں کی آزمائشیں کرتے ہو، اگر تم سونے چاندی کی آزمائشیں کرتے ہو تو اللہ بھی تو پھر اپنے پیاروں کی آزمائشیں کرتے ہیں. امتحان تو آتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر لی، فلما قضا موسیٰ الاجل، جب وہ مدت پوری ہو گئی، تمام ہو گئی، 10 سال گزر گئے. ایک کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، قرآن پڑھا اور چلے گئے. لیکن
غور کریں نا کہ ایک شہزادہ ہو جس کی زندگی بادشاہوں کے محلوں میں گزری ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے. ذرا تصور کریں نا. دیکھا نہیں ہے کئی لوگ یہاں نوکریاں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں چھوڑو یار اب جو کچھ گزر گیا، اب اپنا وطن ہے، واپس جاتے ہیں. وہاں جائیں 6 مہینے سال نہیں گزارتے پھر بھاگتے ہیں. کوئی کعبہ شریف کی تڑپ نہیں ہوتی. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہاں تو بجلی نہیں تو ایئر کنڈیشن کیسے چلے گا. وہاں تو فریج ہر گھر میں نہیں مل سکتا، ایئر کنڈیشن نہیں مل سکتا. 2 ریال دے کے بندہ 2006 کے ماڈل کی کار پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہاں تو یہ ساری چیزیں بڑے لوگوں کے لیے ہیں نا. متوسط آدمی کو تو کھانے کو دال نہیں ملتی، 80 روپے کلو ہے. وہ کہتا ہے جی واپس چلو، وہی ٹھیک ہے. لوگ کہیں گے ہاں جی بس اللہ کے کعبے کو بس چھوڑے ہوئے مدت ہوگی، اب چین نہیں آتا. کعبے کا کوئی چین نہیں ہوتا. کعبہ رسول اللہ کا چین تو یہ ہے کہ آگے احرام باندھ کے ہی نہیں آتا، عمرہ ہی نہیں کرتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو لوگ مکہ اور مدینہ میں آئے تھے اور رہے تھے، وہ تو اللہ کے رسول اور حرمین کے لیے آئے تھے. کہ یہاں بھی روٹی نہیں ملتی تھی، یہاں بھی بجلی نہیں ہوتی تھی، یہاں بھی زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا. وہ تو خالص آئے تھے کہ مکے مدینے میں ہماری زندگی گزر جائے. لیکن جو لوگ 30 سال کے اس دور میں آئے ہیں، اللہ قلیل، اکثر جو ہے وہ پیسوں کی مار ہیں. کہ چلو بھائی یہ واحد ملک ہے کہ جہاں 1000 کماؤ تو 16,000 بن جائے، 1,00,000 کماؤ تو 16 لاکھ بن جائے. یہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا. اسی لیے پاؤنڈ، ڈالر، ریال، درہم جہاں ہیں وہی مرتے ہیں نا سارے. کسی غریب ملک میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کسی افریقہ کے ملک میں جائیں نا جہاں سارا دن گرمی ہے اور شام کو کھانے کو بھی نہیں ملتا. تو یہ باتیں کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. ہاں جی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور 10 سال بکریاں چرانا کوئی معمولی بات ہے. اس لیے ایک دعا ہے میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم کی کہ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور، کہ یا اللہ عزت دے کے پھر ذلت نہ دینا، سکھ دے کے دکھ نہ دینا. دکھ کے بعد سکھ ملے وہ تو دکھ بھول جاتا ہے، لیکن آرام کے بعد تکلیف ہو تو پھر رات گزارنی مشکل ہو جائے. لیکن کمال پیغمبر کا دیکھیں کہ 10 سال اپنا وعدہ جو ہے 8 سال کا تھا، لیکن 2 سال زیادہ خدمت کی. شان والے پیغمبر کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. فوراً بدلہ دے دیا کہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، ٹھکانہ دیا، بیٹی دی، نکاح کیا. تو اب یہ تھوڑا ہے کہ بھی 8 سال وعدے کو ہم دیکھا نہیں، 10 سال پورے تھے. اب جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب سے کہا کہ اب 10 سال کی مدت ہو گئی ہے، وہ فرعون وغیرہ بھی پتہ نہیں وہ اس کے اقتدار کا کیا حال ہے، اب میں اپنے ملک میں پھر جانا چاہتا ہوں. کا ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا بے اہل ہی اپنے اہل کو
تو لفظ یاد رکھیں کہ اہل یا اہل بیت یہ اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے. جہاں جہاں قرآن میں لفظ اہل بیت ہے وہاں مراد ازواج مطہرات ہیں. اب حضور کی اولاد بھی بجادن شامل ہے، وہ بھی اہل بیت ہے. اصل اہل کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا آج بھی لکھتے ہیں اہلیہ، زوجہ، اہلیہ محترمہ. اسی طرح قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی صرف بیوی کھڑی تھی نا، اور تو کوئی اولاد نہیں کھڑی تھی. تو ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. یہاں بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فلما قضا موسیٰ الاجل سار بأہلہ. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل اور اہل جو ہے تقریباً ایک ہے، کہ آل کا اصل ہی اہل تھا، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظ آل جو ہے اس سے مراد اتباع بھی ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے طریقے پہ چلنے والے ہوں وہ بھی آل ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے آل محمد کل تقی، ہر پرہیزگار حضور کی آل ہے. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ شادی کرنے کے بعد خاوند کا حق جو ہے وہ فائق ہو جاتا ہے، کہ اب خاوند اپنا کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے تو بیوی جائے گی. یہ نہیں کہے گی بیوی کہ نہیں میں تو ماں باپ کے گھر میں رہوں گی، تم جاتے ہو تو جاؤ. کہ اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے ہیں تو بیوی ساتھ ہے. اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے تابع ہے، جہاں خاوند ہوگا وہی بیوی. اور خاوند کی اجازت کے بغیر تو بیوی اپنے والدین کے گھر میں بھی نہیں جا سکتی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ والدین کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، یا والدین کچھ معنی یہ ہوتا ہے کہ خاوند کا جب نظام پر حکم نہ چلے تو گھر کیسے چلے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کرے ہر مسلمان کے گھر میں لوگ اچھے ہوں، لیکن اگر بیوی غلط ہو روز کہے میں تو ماں باپ کے گھر گئی تھی. اس لیے شرعاً حکم ہے کہ اب وہ بغیر خاوند کی اجازت کے گھر سے نہیں جا سکتی. اب دیکھیں کہ نفل روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. یعنی فرض روزے میں تو نہیں پوچھے گی، فرض تو اللہ کا ہے. رمضان کے روزے ہیں، اب خاوند سے تھوڑا پوچھے گی کہ میں روزہ رکھوں، وہ تو فرض ہے. نماز فرض ہے، لیکن ایک ہے نفلی روزہ، تو خاوند سے اجازت لے گی باقاعدہ کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے. ہو سکتا ہے دن کو خاوند کو خواہش ہو جائے روزے سے ہو. اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں، لیکن کاش کہ اس پہ کوئی عمل کرتا. اور جب تک اسلام کے اصولوں پہ عمل ہوتا رہا پوری دنیا میں امن رہا ہے. آج بھی آپ کسی دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، کوئی چیز ہو ایک حرف ڈال دیں تو 1 گھنٹے میں آپ کو جواب آنے شروع ہو جائیں گے. آپ بالکل میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین کی زندگی سے لے کر
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سارے جنگوں کا عدد نکال لیں، کتنے بندے قتل ہوئے؟ سارے جنگوں کا عدد نکال لیں کہ حضور کے زمانے میں غزوہ بدر ہوا، کئی غزوات ہیں، کئی سرایہ ہیں، پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ کے کل ان تمام ادوار میں اس 30-40 سال کی مدت میں جتنے جنگیں ہوئی، کل کتنے آدمی مارے گئے؟ اور آج جو ظلم و آہن کی بارش ہو رہی ہے، ایک میزائل میں کتنے آدمی مارے جاتے ہیں؟ اسلام کی سلامتی پر اعتراض کرنے والے، مسلمان امت کو دہشت گرد بنانے والے، دین والوں پہ الزام لگانے والے، خدا کے لیے ذرا آنکھیں کھول کے حساب کر کے دیکھ لیں، کیا دنیا کی کوئی تاریخ یہ مثال دے سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لا رہے ہیں اور جناب یعنی اس مکے میں آ رہے ہیں کہ مکے والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں اور اللہ کے نبی آ رہے ہیں، لیکن آنے میں عالم یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی گردن اونٹنی پہ جھکتی 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 اونٹنی کی گردن سے لگ گئی۔ کوئی مثال ہے کہ جی 2 فوجی پکڑے گئے، اغوا ہو گئے ہیں تو علاقے کے علاقے اور محلوں کے محلے اور شہروں کے شہر برباد کر دیے ڈالے، یہ امن ہے؟ یہ مہذب قوم ہے؟ یہ بڑے لکھے لوگ ہیں؟ ان کو شریف کہا جاتا ہے، ان کو دنیا کے اعلیٰ قسم کے تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، ایسی بد تہذیبی اور بدترین بربریت اور دہشت گردی کی مثال تو دنیا میں نہیں۔ یعنی وہ محلات پتہ ہے کہ اس میں مہاجر ہیں، مسکین ہیں، بچے ہیں، پناہ لے کے بیٹھے ہیں، وہاں بم مار دو۔ یہ تو ہے مہذب، مسلمان ہے دہشت گرد۔ آج بھی ہم اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے یہ بات بالکل ایمانت اور دیانت سے کہتے ہیں کہ چلو ان کے بقول کہ ہر جگہ جو کچھ ہوا دہشت گردی مسلمانوں نے کی ہے، دین والے مولوی اور مدارس ایک مدرسے، ہمارے دین کے ایک مدرسے کا پڑھا لکھا بندہ ثابت کریں جو ان حوادثات میں شریک ہو۔ جتنے لوگ ان کی تحقیق کے مطابق بھی ہیں تو ان کی یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کالجوں کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے مدرسے کا کوئی آدمی نہیں الحمدللہ۔ ہمارے مدارس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر بلی پر بھی ظلم کیا تو جہنم میں جاؤ گے، وہ بندے پہ کیسے ظلم کرے گا؟ ہمارے اسلام میں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے بخش دیا، یعنی کتے پر بھی رحم کرو، جاندار ہے، کتا ہے تو کیا ہو گیا؟ تو وہ آدمی جو ہے جو اس طرح کا دین پڑھ کے نکلے گا وہ لوگوں کو مارے گا۔ حضور رحمت دو عالم جب مکہ میں آ رہے ہیں تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے بلا قریش بعد اليوم، کہ آج اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے،
آج 10,000 لشکر جرار محمد مدنی کے ساتھ ہے. آج قریش کا بچہ بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا. قریش نے جو ظلم کیا تھا آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے نا. بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ. لشکر کو تقسیم کیا کہ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے. یہ لشکر دائیں سے بڑھے گا، یہ بائیں سے بڑھے گا، اور خود محمد مدنی سامنے سے آئیں گے. ساری تقسیم کر کے فرمایا سن لو کہ اگر کوئی بندہ مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو نہ مارنا. من دخل المسجد الحرام فلہ امان. مسجد میں داخل ہو جائے امان. من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے امان. من القى السلاح، جو اپنا ہتھیار پھینک دے امان. بوڑھے کو امان، بچے کو امان، عورتوں کو امان. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان. امان امان کا شور ہو گیا. یعنی مکہ جیسا شہر فتح ہوا ہے، 10 آدمی بھی نہیں مارے گئے. صرف حضرت خالد بن الولید کا مقابلہ ہوا اکرمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ خندمہ کی طرف، یہ جو شیب عامر ہے اس کے بعد کا علاقہ جو ہے یہ خندمہ ہے. تو خندمہ میں وہاں تھوڑا ٹکراؤ ہوا، چند ایک بندے مارے گئے، اکرمہ بھاگ گئے، حضرت خالد بن الولید آ گئے، اور اس کے بعد امان 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 امان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ چلے ہیں. قرآن مقدس میں بنیادی بات ہوتی ہے، تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود بخود سیاق سباق سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنس من جانب الطور نارا. اصل علماء مفسرین نے وضاحت لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ چلے، خدا کی شان ہے کہ لیلۃ باردۃ مظلمۃ، کہ ایک تو رات اندھیری اور بے انتہا سردی. اچھا، اور سردی کے علاوہ مشکل یہ تھا کہ بیوی بھی حاملہ اور راستہ بھی بھول گئے. اب آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تب بھی یہ عالم ہے. فخرج منہا خائفا یترقب، ڈرے ہوئے ہیں کب دشمن آگے پکڑ لیتے. راستہ بھی نہیں جانتے. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہا ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے راستہ دکھائیں. اور اب جب لوٹ رہے ہیں مصر کی طرف پھر بھی وہی کیفیت. مسلمانوں اس میں سبق ہے کہ اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے، اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے، اللہ کے نبی سب کچھ جاننے والے ہوتے تو راستہ بھولنے کا کیا مطلب؟ قرآن ایک ایک آیت میں ہمیں جھنجھوڑتا ہے، سبق دیتا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل میں ہیں، اندھیری رات ہے، سردی ہے،
بی بی ساتھ ہے. آنس من جانب طور نارن، طور پہاڑی کی جانب سے روشنی، آگ کی روشنی معلوم ہوئی کہ جیسے آگ جل رہی ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور مجھے دور سے دیکھیں روشنی نظر آ رہی ہے، کوئی آگ جل رہی ہے. جب آگ جل رہی ہے تو مانا وہاں کوئی ہے. تو وہاں جانے کے بعد بے خبر، یا تو میں راستے کے بارے میں معلومات لے آؤں گا کہ ہمیں تو راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہاں کوئی آدمی ہو ہمیں راستہ بتلا دے. او جذوۃ من النار، یا میں کچھ آگ کا کوئی شعلہ بھی اٹھا کے لے آؤں گا تاکہ ہم آگ جلا کے سردی کو دور کر سکیں، گرمی حاصل کر سکیں. یعنی یہ ساری باتیں جو ہے اندازے لگا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آگ ہے. اگر آگ ہے تو کوئی آدمی ہوگا، اور اگر آدمی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس علاقے کو جانتا ہوگا تو میں راستہ پوچھوں گا. اور اگر راستہ نہ بھی ملے تو چلو کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ کچھ آگ لائیں گے اور یہاں لکڑیاں شکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لیں گے تاکہ سردی سے تو بچے. اور قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیں اور سمجھیں اللہ کے قرآن کو کہ قرآن کیا کہتا ہے. کاش کہ ہم قرآن سے تعلق رکھتے. آج ہم کھو گئے ہیں اخباروں میں، رسائل میں، جرائد میں، ڈش میں، فلموں میں، ڈراموں میں. قرآن کا موقع ہی نہیں ملتا. پڑھتے ہیں تو بس ثواب کے لیے ایسے پڑھا، بس پتہ کوئی نہیں. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ. اب اللہ فرماتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی، وَصَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کے ساتھ چلے، آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. آنسا علماء فرماتی ہیں یعنی رآ نارن. آنسا رآ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی. جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے وَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. تقدیم تاخیر ہے. وہاں جو ہے انی آنست نارن مؤخر ہے، قال لأهلهم امكثوا مقدم ہے. یہاں آنس من جانب طور نارن مقدم ہے، قال لأهلهم امكثوا مؤخر ہے. اور قال لأهله امكثوا، یہاں قرآن کو سمجھے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیا،
کل انگریزی تہذیب کا تقاضا یہ ہے نا، کہتے جی مجھے نام سے پکارو نا، نام لو، کہ بے تکلفی محبت کا معنی ہے کہ نام لو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کے نام پہ بھی پردہ ہے، حیا والی عورتوں کے نام بھی باہر نہیں نکالے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پرانے دور میں ہندو میں بھی مہارانی، رانی، ملکہ، حتیٰ کہ طوائفوں کے نام بھی نہیں لیے جاتے تھے، بائی بس۔ آج کل تو ماڈرنائز دور ہے نا جی، آج کل تو ایٹیکیٹ کا حصہ ہے کہ بھئی باقاعدہ نام لیں نا جی، اور نام جتنا آپ چٹخارے سے لیں گے نا اتنی تعلق زیادہ بنے گا نا۔ اور پھر قرآن دیکھیں کہتے قال لأہلہ، پہلے بھی اہلہ، یہ نہیں فرمایا کہ نام کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا امکثوا، ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ یہاں سے کیا سمجھا؟ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ امکثی جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ احترام کے لیے ہوتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، یہ بڑا مہذب جملہ ہے نا جی، آپ تشریف رکھیں۔ ایک کہتا ہے بیٹھو، اور ہمارے جیسا کوئی پھوہڑ ہو تو کہتا ہے مرو۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ بیوی سے مخاطب کرو تو عزت کے ساتھ کرو۔ تم بیوی کو عزت دو گے تو بیوی تمہیں بھی عزت دے گی نا۔ تم اگر اس کا احترام نہیں کرو گے تو وہ تمہاری عزت ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتی ہے۔ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، وہ تمہیں رسوا کرنے پہ آئے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اس لیے پیغمبر کہتا ہے امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ فرمایا میں خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی شعلہ لاتا ہوں، جذوۃً شعلہ، کسی لکڑی میں آگ جلا کے لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تصطلون کا معنی کیا ہے؟ علماء مفسرین کرام فرماتی ہیں تستدفئون بها من البرد، تاکہ اس آگ سے تم گرمی حاصل کر سکو، ٹھنڈ سے بچ سکو، سردی کو روکا جا سکے۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ نے آواز سنی اس وادی کے داہنی جانب سے بقعہ مبارکہ میں۔ وہ بقعہ کیسے مبارک نہ ہو جہاں اللہ نے کلام فرمایا ہو، جہاں اللہ نے تجلی فرمائی ہو، جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہو بغیر واسطے کے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے تو اللہ نے حکم دیا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔
اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اپنی جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ اس کی تقدیس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بغیر جوتے کے آئے، اس لیے حکم ہے کہ آدمی محلات مبارکہ میں جیسے مساجد ہیں اور مقامات ہیں، افضل اولا طریقہ یہ ہے کہ بغیر جوتے کے داخل ہو۔ ایک ہے جائز ہونا، جوتا پاک ہے تو جائز ہے، ایک چیز ہے جائز ہونا، ایک ہے کہ عمل کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر جوتا پاک ہے مسجد میں آپ پہن سکتے، حتیٰ کہ نماز میں بھی پہن سکتے، لیکن اگر جوتا پاک نہیں ہے تو لازماً اتارنا ہوگا۔ لیکن ایک ہے کہ یہ تو ہے مسئلہ جواز کا کہ ہاں جائز ہے، جائز ہے، لیکن آداب کا طریقہ کیا ہے، شان کیا ہے کہ پیغمبر کیسے داخل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے مولا نے اپنے گھر کا شان اتنا اونچا کیا ہے کہ یہاں تو آنے سے پہلے اللہ حکم دیتے ہیں کپڑے بھی اتارو، صرف جوتا نہیں کپڑے بھی اتارو۔ یہ ٹوپیاں شوپیاں، یہ کلا شلا، یہ جو تم نے پی کیپ اور ہیٹ اور بڑے بڑے ترم خان بنے ہوئے سب اتارو، کفن پہن کے آؤ میرے دروازے پر۔ یہاں اکڑ وکڑ نہیں چلتی، یہ مکہ ہے، تبک کو بہا آنا کل جبابرہ، یہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اب میرا گھر آ گیا ہے، میقات پہ آ گئے ہو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، جیسے مردے کو غسل دیتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں کہ اب اگلے جہان میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے حکم ہے وہاں پر، اور یہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام فخلعنا علیک، اپنا جوتا اتار دو، آپ وادی مقدس میں ہیں۔ اور جب آپ آئے تو آواز مبارک آئی، اور وہ آواز بقعہ مبارکہ میں درخت سے من الشجرہ تھی، وہ بقعہ بھی شان والا، وہ درخت بھی شان والا۔ آواز آئی کہ آئی یا موسیٰ انی انا انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام جو آپ سے مخاطب ہیں، جو آپ سے کلام کر رہے ہیں، وہ رب العالمین ہیں، وہ فعال لما یشاء ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں۔ میں خدا خود تجھ سے مخاطب ہوں، اور بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے براہ راست کلام مبارک ہے۔ تو یہ شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا کلیم اللہ، کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کلام بھی بغیر کسی واسطے کے، یعنی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، رسالت کے لیے چن لیا، آپ پوری توجہ سے سنیں جو ہم آپ سے بات فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یاد رکھو اختصار ہے، ورنہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میاں عصا ہے، تو پھر حکم دیا کہ عصا گرایا جائے۔ تو بہرحال کسی جگہ ایک اسلوب ہے اور کسی جگہ ایک اسلوب ہے
کسی جگہ ایک حالت کا بیان ہے اور کسی جگہ ایک حالت کا بیان ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نے صفا اور مروہ جو ہے شروع کیا مروہ سے اور ختم کیا صفا پہ، 7 چکر لگائے، ادا ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد اگر بال منڈا دیے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، گویا آپ صفا دوڑے ہی نہیں ہیں. یہی بات ہے جو ہم رات دن چیختے ہیں اور بیان کرتے ہیں. خدا کرے اللہ تیرے دماغ میں بات ڈال دے. اب دیکھو نا، صفا سے دوڑو مروہ پہ جاؤ یا مروہ سے صفا پہ، تو کوئی فاصلے میں تو فرق نہیں ہے. اتنی ٹائم لگے گا، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی دوڑے گا، لیکن مخالف ہے سنت محمد مصطفیٰ کا کہ حضور نے ابتدا کہاں سے کی ہے؟ صفا سے کی ہے اور ختم مروہ پہ کیا ہے. اس نے ابتدا جب مروہ سے کی تو حضور کے عمل کی مخالفت کی، لہذا اللہ فرماتے ہیں قبول ہی نہیں ہے، گویا تم دوڑے ہی نہیں ہو. یہی ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بندے درود شریف 1,00,000 دفعہ پڑھو، رات دن درود شریف پڑھو، اور جتنا درود زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ قیامت میں اتنا حضور کا قرب نصیب ہوگا. لیکن تم نے خود جو بنا لیا ہے کہ یہ رجبی ہے، یہ میلاد ہے، یہ 11ویں ہے، یہ عرس شریف ہے، یہ نعت شریف کی مجلس ہے، یہ وہ کام ہے جب حضور نے نہیں کی اللہ کیسے قبول فرما لیں گے؟ تو اس لیے جناب آپ کی عمرہ جو ہے آپ کی صفا نہیں ہوئی، آپ دم ادا کریں. کہتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اصل میں میرے بھائی ایک حدیث مبارک ہے کہ بین کل آذانین صلاۃ. حضور نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز پڑھا کرو. کیا معنی؟ ایک اذان ایک تکبیر. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنے کو سنت تصور فرماتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر اذان 2 کے درمیان سنت ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے الا المغرب، مغرب کے درمیان نہیں ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد نہ پڑھیں بلکہ مغرب کی نماز پڑھ کے بعد میں سنتیں پڑھیں. تو بہرحال دونوں کی حدیث ہے اور دونوں کی فہم ہے. اور امام صاحب کے نزدیک مغرب کا وقت جو ہے وہ یعنی ایسا وقت ہے کہ ملائکہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھو، نماز کے فوراً بعد سنتیں پڑھو، تاکہ ملائکہ جا کے اللہ کی دربار میں گواہی دیں کہ تیرا بندہ نماز میں مشغول تھا. دعا میں صدقہ یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. صدقہ اور واسطہ وہاں ہوتا ہے جب دعا والا بات نہ مانتا ہو. دیکھیں نا، ایک آدمی کے بعد آپ جائیں وہ آپ کی بات مان لے تو آپ کبھی سفارشی نہیں لے جائیں گے. لیکن جو نہ مانے تو آپ کہیں گے یار کوئی سفارشی لے جاؤ، ہماری بات تو سنتا ہی نہیں. تو اللہ تو کہتی ہے مجھے پکارو، میں سننے کے لیے تیار ہوں، پھر سفارشی یا واسطے یا صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حکم ہے کہ ادعونی، پکارو مجھے. کہ یہاں پر جو ہے نماز جنازے میں بڑے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو بھائی اللہ کے بندے تو کیا ہو گیا؟ مشکل کیا ہو گئی؟ وہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں وہ بھی تو سب کے لیے ہے نا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کے لیے. کیا ہو گیا؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہ دعا پڑھیں اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، کوئی ضروری نہیں. اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، کوئی ضروری نہیں. ایک ہی دعا جو ہے وہ سب کے لیے جامع ہے.
اسی طرح اگر عورتیں حرم میں موجود ہیں اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے. یہ مسئلہ نہیں کہ مسجد میں ہو نماز نہ پڑھے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی عشاء کی جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی نماز میں مل گیا، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے مغرب کی نیت کی تھی، نماز نہیں ہوتی. امام عشاء پڑھ رہا ہے تو مغرب پڑھ رہے ہو. یہ تو اسی طرح ہے نا کہ ٹرین میں 2 آدمی سوئے ہوئے تھے، ایک نیچے کے پھٹے ایک اوپر کے پھٹے. تو اس نے نیچے والے سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کراچی جا رہا ہوں. اس نے بھی پوچھ لیا اخلاق سے کہ اچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ میں لاہور جا رہا ہوں. ٹرین ایک ہے، ڈبہ ایک ہے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. اللہ کے بندے جب امام کے پیچھے آ گئے تم کون ہو سلام پھیرنے والے؟ اب امام کے تابع ہو گئے تم. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. اگر امام کے بغیر گاڑی چلتی تو اللہ فرما دے ہر آدمی اپنی اپنی نمازیں گھر میں پڑھ لے. پھر 5 نمازیں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھانے کی آخر کیا حکمت تھی؟ اس ڈسپلن کی، اس پابندی کی کہ اللہ اکبر کہے تو کہو ورنہ کھڑے رہو. جب تک وہ رکوع میں نہ جائے نہ جاؤ. اگر تم پہلے چلے گئے تو گنہگار ہو، اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی. اگر 3 رکعت پڑھ بیٹھا 2 میں تو سجدہ صاحب کرے. کہ میرے لڑکے جو ہیں 20 سال کی عمر ہے لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ میرا بھائی ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہمارے اپنے گناہ ہیں جو کبھی اولاد کی شکل میں عذاب بن جاتا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں بن جاتا ہے، کبھی دوستوں کی شکل میں بن جاتا ہے. اصل میں ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر ہمارے اعمال صحیح ہوتے، ہم نے اولاد کے پیٹ میں حلال کا رزق ڈالا ہوتا تو فرما برداری بھی کرتے، نمازی بھی ہوتے. بہرحال کوشش کرتے رہو، اللہ سے بھیک مانگتے رہو. وہ مقلب القلوب ہے، جب چاہے دلوں کو بدل دیں. تم بہرحال وہ برائی نہیں چھوڑتا، تم اچھائی نہ چھوڑو. لگے رہو، محنت بھی کرو، کہتے بھی رہو، کوشش بھی کرو، اور کوشش کرو کہ اس کی صحبت اچھے لوگوں سے ہو جائے. اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جائے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. ہماری دکان جو ہے مروا کے قریب ہے. میں روز دیکھتا ہوں کہ حمامات سے چوری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ان ظالموں کو حیا دے، ہدایت دے جو اللہ کے حرم میں بھی چوری کرتے ہیں. بہرحال آپ کا دکھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور ہر حاجی کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم مکہ شریف میں آ گئے ہیں، جہاں رکھ دیں گے پڑا رہے گا. وہ دور گزر گیا، اب ہم یہاں رہتے ہیں. وہ دور تھا جب عرب رہتے تھے. اس دور میں عرب رہتے تھے، جو چیز بڑی ہے پڑی ہے. ہمیں یاد ہے کہ بازار میں سودا خریدتے تھے نا حاجی، مثلا 100 ریال کی گھڑی خریدی، 80 ریال ہے، 20 نہیں ہے، تو حاجی دکاندار کو کہتے بھی اچھا میں کل آؤں گا لے لوں گا، آج پیسے ہو گئے. نہیں حاجی بس اللہ وکیل، تمہارا میرے درمیان اللہ ضامن ہے، لے جاؤ کوئی بات نہیں. پتہ ہی نہیں حاجی کا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے دے. نہیں حاجی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ دور ختم ہو گیا. اب تو اللہ رحمت فرمائے وہاں سے باقاعدہ لوگ جو ہیں جیب کاٹنے والوں کو ٹکٹ بھیج کے منگواتے ہیں. VIP ان کا انتظام کیا جاتا ہے، مکان رکھے جاتے ہیں کہ جتنی جیب کاٹو گے آدھے تمہارے آدھے ہمارے. ہر رمضان سے آپ آئے انڈیا سے، جدہ میں رکے، پھر یہاں آ کر
عمرہ کیے تھوڑا پاکستان میں میرے خاوند بہت بیمار تھے، جس کی وجہ سے انہیں فی الحال عمرہ کروانے کی نیت نہیں کی، لیکن مدینے سے واپسی پر عمرے کرانے کا ارادہ تھا۔ یہاں آنے کے 2 دن پہلے وہ اسپتال سے فارغ ہوئے تھے، تو بہرحال یہ اقدام غلط ہے، وہاں سے سفر ہی نہ کرتے، ڈیٹ تبدیل کروا لیتے، جب ٹھیک ہو جاتے آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 دن کے بعد وہ مدینے پاک سے عمرہ کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی کر سکتے تھے، نیت ہی کرنی ہے، 2 چادریں باندھیں یہاں ریڈی پہ کروا دیتے۔ بہرحال اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایک بکری دم ادا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا تھا، اس کے بعد سر منڈوا دیا، دوسرا عمرہ کیا تو پھر ٹک لگوائے۔ کس چیز کو ٹک لگوائے؟ وہ دوسرا پھروا دیا، ٹک کس کو لگوائے آپ نے؟ بہرحال ایک بکری دم ادا کریں اور اس طرح پھروائیں۔ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں بینک کے ذریعے گاڑی لینا بالکل حرام ہے، خالص سود ہے۔ یہ بھی دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ ہمیں انہوں نے گاڑیوں میں مکانوں میں ڈال دیا ہے کہ ہمارا پیسہ انہی چیزوں میں لگے، کوئی ترقی نہ کر سکے۔ ہم گاڑی لیں گے تو عذاب لے لیا نا، ادھر قسط بھرنی ہے، پیٹرول کا خرچہ، ڈیزل کا خرچہ، ڈرائیور کا خرچہ، ٹوٹ پھوٹ کا خرچہ، 24 گھنٹے ایک مستقل عذاب میں آ گئے نا۔ لیکن نام کرنا پڑتا ہے نا کہ فلاں آدمی کے پاس کون سی گاڑی ہے۔ اب تو گاڑیوں کا بھی سٹیٹس ہے، سمبل ہے کہ بڑا آدمی ہے، جب تک لینڈ کروزر نہ ہو تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے، حالانکہ باہر کی دنیا میں اس کو ٹرک کہتے ہیں۔ وہ کار میں شمار ہی نہیں ہوتی، جیپ بھی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ٹرک۔ لیکن ہمارے یہاں سمبل ہے، 2 گن مین بیٹھے ہوں، صاحب بیٹھے ہوں، پتہ لگے کہ کوئی شریف گزر رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق جب تک ڈرے نا تو بندہ تو نہ ہوا نا۔ عمرے کیے ہیں، پہلے تو نیت نہیں تھی، اب کسی کو بخش دوں، اب آپ نے اپنے لیے کیے ہیں، وہی کافی ہے، سب کے لیے دعا مانگو بس۔ کوئی آدمی اپنے گھر سے 2 چادریں باندھ لے، مسجد عائشہ جا کے پھر 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے، ٹھیک ہے، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے، احرام تو اس لبیک پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ ویسے 2 چادریں باندھ کے 20 دن پھرتے رہیں، کوئی احرام تھوڑا ہے۔ ایک آدمی نے طواف کے دوران میں 7ویں یا 6ٹھے چکر میں ملتزم پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ کو عطر لگا، صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، شاید یہی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اگر کبیرہ گناہ ہوئے ہیں توبہ کر لو، توبہ کرنے سے تمام کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ حضرت مریم کا نام آیا ہے، ہاں جی ماشاءاللہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا۔ آدمی غلطی سے صفا مروا کے 7 چکروں کے بجائے 9 چکر لگائے، 900 لگائے، باقی سارے فضول ہیں، گنے 7 جائیں گے۔ ایک سلام نماز جنازہ کے بعد پھیریں تو جائز ہے، 2 پھیریں تو جائز ہے۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔ میں عمرہ کرنے کے بعد جو ذرا بال کٹواتے ہیں دم پڑ جاتے ہیں۔
حلال